خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ کو پروفیسر رابن داؤد ایڈوکیٹ کی طرف سے بہت بہت سلام۔ آج میں آپ کے سامنے ویژن انسائٹ ود رابن داؤد کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور جیسا کہ پروگرام کے سٹارٹ پر ہر دفعہ بتایا جاتا ہے کہ ویژن انسائٹ ود رابن داؤد آئزک ٹیلی ویژن راولپنڈی اسلام آباد سینٹر کی پراؤڈ پریزنٹیشن ہے، جس میں ہمارا مقصد ہوتا ہے خاص طور پر ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے جو ینگ پروفیشنلز ہیں، یا تمام وہ لوگ جن کا تعلق لائف کے کسی بھی فیلڈ سے ہے یا کسی بھی ایج گروپ سے ہے، اور وہ لائف میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لائف میں گروتھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ پروگرام ان کے لیے گائیڈ لائن کا رول پلے کرتا ہے۔ ان کے لیے گروتھ کی ڈفرینٹ اپرچونیٹیز جو ہے اس میں ڈسکس کی جاتی ہیں، اور بیسکلی اوور آل وی کین سے دیٹ اٹس اے پروگرام آف سوشو ایجوکیشنل، موٹیویشنل، انٹلیکچوئل اینڈ تھاٹس آف ڈے ٹو ڈے اویئرنیس۔ اور بینگ دا ہوسٹ آف دس پروگرام، میرا دل خدا کی شکر گزاری سے بھرپور ہے جب خدا میں ایسے موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنی صلاحیت کے ذریعے سے، اپنے نالج کے ذریعے سے اور اپنے تجربات کی روشنی میں خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں، اور بہت ساری زندگیوں کے لیے سیکھنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنتے ہیں۔ جو ہمارے ریگولر ویورز ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں نہ صرف ڈے ٹو ڈے ڈفرینٹ تھاٹس شیئر کرتے ہیں، سم ٹائمس ڈفرینٹ رائٹرس کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں، ان کی ڈفرینٹ تھاٹس کو شیئر کرتے ہیں، اور اوور آل پرپس ہوتا ہے کہ ہم اس میں سیکھ سکیں کہ کیسے اور کب اور مطلب کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے اویئرنیس all the time it's very important to have awareness in today's society، اور انکریجمنٹ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ انکریجنگ تھاٹس بھی شیئر کی جاتی ہیں۔ آج کا جو میرا پروگرام ہے، اس کا موضوع ہے، اس کا ٹاپک ہے تھنک اینڈ گرو، سوچیں اور گروتھ حاصل کریں۔ جیسا کہ میں نے سٹارٹ پہ بھی بتایا تھا کہ گروتھ کی بات کی جاتی ہے، پازیٹیو تھنکنگ کی بات کی جاتی ہے، تو آج کا ٹاپک جو ہے دیٹ از تھنک اینڈ گرو۔ ہماری لائف جو ہے اس کا انحصار جو ہے وہ ہماری سوچ کے اوپر ہوتا ہے۔ ہم سم ٹائمس جو ہے، لیکن وہ حقیقی سوچیں، پازیٹیو تھاٹس جو ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل تھاٹس کی میں بات کرتا ہوں، تو پریکٹیکل تھاٹس جو ہیں ویری امپورٹنٹ ان آور لائف، بیکاز سم ٹائمس ہم غیر حقیقی سوچتے ہیں جس کا عملی لائف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں مایوسی ہوتی ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم نے بہت کچھ سوچا تھا۔ اکثر آپ لوگوں سے ملیں تو وہ کہتے ہیں کہ کرنا تو بہت کچھ چاہتے تھے لیکن وقت نے موقع نہیں دیا، کرنا تو بہت کچھ چاہتے تھے لیکن کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، کرنا تو بہت کچھ چاہتے تھے لیکن ہمیں موقع نہیں ملے، کرنا تو بہت کچھ چاہتے تھے لیکن مطلب بہت ساری آپ کو وہ ایکسکیوزز دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو میرے عزیزوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ سوچ چکے ہیں کہ آپ نے اپنے لائف کے ان پرپزز کو فلفل کرنا ہے، اچیو کرنا ہے، حاصل کرنا ہے، اور آپ ڈٹرمنڈ ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو فلفل کر لیں گے۔ اب بہت سارے گریٹ لوگوں کی اگزامپل دیکھیں اپنی سراؤنڈنگ میں، آپ زیادہ دور نہ جائیں، آپ امریکہ، آسٹریلیا، کسی اسٹیبلش کنٹری کے سائنسدانوں کی سٹوریوں پہ نہ جائیں، مطلب وہ بھی حقیقی واقعات ہیں کہ آپ کو ہر ایک گریٹ پرسن کے پیچھے مطلب اس کی ایک لانگ ایفرٹ جو ہے وہ نظر آئے گی۔ اور تو آپ دور نہ جائیں، آپ اپنے آس پاس میں ایسے لوگوں کو دیکھیں جن کو آپ نے دیکھا کہ وہ لائف میں انہوں نے ایک مقصد حاصل کیا، اپنا گول حاصل کیا، لائف میں وہ سیٹسفائیڈ جو ہے وہ لائف کو گزار رہے ہیں، اور آپ ان کو ایک رول ماڈل سمجھتے ہیں، تو آپ کو اس بات سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جو لائف میں جنہوں نے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کیا اور پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ کام کیا۔ تو تھنکنگ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ لوگ کہتے ہیں جی صرف محنت بس کر لیں، اب محنت کس سائڈ پہ کریں، کہاں پر کریں، کس چیز میں کریں، دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ۔ تو صرف محنت بھی امپورٹنٹ نہیں ہے، صرف سوچ لینا بھی کافی نہیں ہے۔ تو آج کا یہ جو ٹاپک ہے، میرا کبھی ایمان ہے، بلیو ہے اس بات سے کہ جب آپ اس کی ان تھاٹس کو غور سے سنیں گے اور اس کو اپنی لائف میں اڈاپٹ کریں گے،
تو یقینی طور پر نہ صرف آپ سیکھیں گے بلکہ ان کو امپلیمنٹ کر کے آپ اپنی لائف کے پرپزز جو ہیں، جیسا کہ ہر شخص جو ہے وہ لائف میں کچھ نہ کچھ اچیو کرنا چاہتا ہے، بہت کچھ اچیو کرنا چاہتا ہے، شارٹ سی لائف ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں ہم بہت رچ بھی بن جائیں، ہم با اختیار بھی بن جائیں، ہم جو ہے وہ مشہور بھی ہو جائیں، ہم جو ہے وہ مطلب بہت کچھ جو کچھ سوچا ہوتا ہے، تو اس سب کا انحصار جو ہے وہ ہماری تھاٹس کے اوپر ہوتا ہے، ہماری سوچ کے اوپر ہوتا ہے۔ تو آئیں ہم سیکھتے ہیں کہ تھنک اینڈ گرو، سوچیں اور گرو کریں، اس کے اوپر آج ہم سیکھیں گے۔ تو اس پہ میں ڈفرینٹ پوائنٹس جو ہیں اس کے تھرو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیسے ہم سوچ کر پازیٹیو سوچ کے ساتھ، تھاٹ کے ساتھ جو ہے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ ہماری لائف میں کوئی برننگ ڈیزائر ہونی چاہیے۔ کوئی بھی جب آپ نے گول سوچ لی ہے، سب سے پہلے آپ گول کو اچیو کرنے کے لیے آپ کا اپنا ایک ولولہ اور جوش ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے سوچا ہوتا ہے کہ میں نے کوئی بڑا کرکٹر بننا ہے، میں نے کوئی اسٹار بننا ہے، کسی لائک شو بز کا اسٹار بننا ہے، میں نے کوئی ایک سکسیزفل بزنس مین بننا ہے، میں نے کوئی سی ایس پی آفیسر بننا ہے، کوئی آرمی آفیسر بننا ہے، کوئی ابراڈ جا کر جانا ہے، کوئی میں نے بزنس اسٹیبلش کرنا ہے، کوئی بھی کام سوچا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کی لائف میں ڈیزائرس جو ہیں وہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی ڈیزائر نہیں ہے تو پھر بس مطلب اسی طرح ہوگا کہ چلو کوشش کرتے رہتے ہیں، جو کچھ مل گیا ٹھیک ہے، اگر کچھ نہ ملا تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ڈونٹ ہیو دا ڈیزائر، تو صرف ڈیزائر ہونا نہیں بلکہ برننگ ڈیزائر، کہ میں نے بائی آل مینس اس کو اچیو کرنا ہے۔ اب ہوگا کیا کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری سراؤنڈنگ میں، چونکہ میں ہر دفعہ جس طرح کہتا ہوں کہ نیگیٹیوٹی ویسی بہت زیادہ ہے، اب جب آپ کسی کے ساتھ اپنی اس تھاٹ کو شیئر کریں گے کہ میں یہ کروں گا، میں یہ اچیو کرنا چاہتا ہوں اور یہ میں کروں گا، تو سب سے پہلے تو لوگ آپ کا شاید ہو سکتا ہے تمسخر اڑائیں، آپ کا مذاق اڑائیں، آپ کہیں گے کہ یار یہ دیکھو یہ بہت کوئی آیا، دیکھو یہ ہے کیا، اور اب کہہ رہے کہ میں یہ کروں گا، تو لوگ آپ کا تمسخر اڑائیں گے، مذاق اڑائیں گے، تو آپ ہرٹ ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کہ یار مطلب یہ تو بالکل ہی ایک امپاسبل کام ہے، اور یہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے ایسی یہ باتیں کر کے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ اگلی دفعہ وہ آپ کا مذاق اڑا کے وہ بات بولیں، اور یہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اپنی سراؤنڈنگ میں کہ لوگ پھر کس طرح کسی بندے کو جب وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو پھر وہ تمسخر اڑاتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اب اس پوائنٹ پر دو آپشنس ہوتے ہیں انسان کے پاس۔ پہلا کہ آپ ہرٹ ہو جائیں اور آپ جو ہے وہ لائف میں آگے محنت نہ کریں اور کہیں جی بس چونکہ لوگوں نے مجھے ہرٹ کر دیا، لوگوں نے مجھے انکریج نہیں کیا، میری حوصلہ افزائی نہیں کی، مجھے کوئی اس طرح، تو وہ پھر اب بس رہنے دیتے ہیں، بس ٹھیک ہے میں تو کیونکہ کر نہیں سکتا یا میں کر نہیں سکتی، تو اس وجہ سے۔ تو اول تو آپ اپنے جو گول سوچ لیں، اس کے اوپر محنت آپ جاری رکھیں، اور ایک دم سے کہتے ہیں امیز دا ورلڈ، دنیا کو حیران کر دیں، ایک تو طریقہ یہ ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جب تک اپنے جو کچھ سوچ بھی لیں نا، تو جب تک ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو بتا نہ دیں تو ہمیں تب تک بھی سکون نہیں آتا۔ یہ بھی ایک مطلب پرابلم ہے کہ ہم نے ہر جو چیز ہوتی ہے وہ چاہے کوئی نان ریلیونٹ پرسن بھی ہو، ہم نے اس کے ساتھ بھی شیئر کرنی ہوتی ہے، جس کو اس بات کی ویلیو کا اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کیا ہے۔ مثلا ہر چیز کے بارے میں ہر بندے کا ڈفرینٹ اوپینین ہوتا ہے، ہم یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ جو میرا ویژن ہے وہ ہر شخص کا ویژن ہو، جو چیز میرے لیے اہم ہے وہ دوسرے کے لیے بھی اہم ہو، کبھی بھی ایکسپیکٹ نہ کریں۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو چیز آپ کے لیے ویلیویبل ہے وہ دوسرے کے لیے بھی ویلیویبل ہو، جس بات کو آپ امپورٹنس دیتے ہیں دوسرے شخص کو بھی اس بات کی اتنی ہی امپورٹنس جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہ کریں کبھی بھی۔ تو اس وجہ سے اگر سپوز آپ یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک سکسیزفل بزنس مین بننا چاہتے ہیں، اب میں مثال دے رہا ہوں، تو آپ کا تعلق ایک بڑے ایوریج یا بلو ایوریج خاندان کے ساتھ ہے۔ اب آپ کسی کو بتائیں گے کہ میں مطلب بہت ایک ہائی لیول کا بزنس مین، لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، وہ کہیں گے یار ان کے پاس شاید بمشکل اپنا کھانا پینا ہی پورا کرتے ہیں، چونکہ میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ مطلب لوگوں کے سرکمسٹانسز سچویشن، یا اگر ہیں بھی ہیں تو ایک ایوریج فیملیز کے ساتھ ہیں جہاں پر ہم اپنا ڈے ٹو ڈے افیئرس جو ہوتے ہیں وہ فلفل